قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تأمل الامثلۃ ثم ادخل کان علی الجمل الآتیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ مشق نمبر 64 آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس مشق میں کیا ریکوائرڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ چکا ہوں، ایک مرتبہ اس کو ترجمے کے ساتھ دہرا دیتا ہوں۔ ریکوائرڈ ہے کہ تأمل یا تأملو، تأمل سے فعل امر ہے، غور کر، الامثلۃ مثالوں پر، پھر ملا کر ہم نے ان کو پڑھا ان دونوں الفاظ کو، تأمل الامثلۃ مثالوں پر غور کر، ثم پھر ادخل، ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا سے فعل امر ادخل، پھر تو داخل کر، کیا داخل کر؟ کانا، کانا داخل کر۔ کانا کیا ہے؟ کانا آپ جانتے ہیں فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا، اس کو ایک خبر چاہیے ہوتی ہے، تو فعل ناقص جو ہے اس کا پھر وہ جو فاعل ہم جسے کہہ رہے ہیں وہ فاعل نہیں ہوتا، اس کا اسم ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ تو کانا ایک فعل ناقص ہے، اور افعال ناقصہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملتے ہیں، جنہیں کانا و اخواتها بھی کہا جاتا ہے۔ تو کانا داخل کرنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہاں؟ علی الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں پر۔ کانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، ہم یوں آسانی کی خاطر کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا کانا، اور جو جملہ اسمیہ کی خبر ہے اس کو حالت نصب میں تبدیل کر دے گا۔ یہ آسان ترین اس کی بات ہے جو کانا کے حوالے سے ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثلا دیکھیں جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جن پر ہم نے غور کرنا ہے، المدرس فی الفصل۔ المدرس مبتدا اور فی الفصل جار مجرور خبر، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ استاد کلاس میں ہے۔ ہم نے اس جملے پر کانا داخل کرنا ہے۔ کانا جب داخل ہوگا تو خبر جو ہے جملہ اسمیہ کی وہ حالت نصب میں چلی جائے گی، لیکن چونکہ یہ خبر جو ہے پہلے ہی جار مجرور کی صورت میں لہذا اس پہ کوئی اثر نظر نہیں آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو کانا داخل ہو گیا تو جملہ بن جائے گا کان المدرس فی الفصل، کان المدرس فی الفصل۔ اور اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ استاد کلاس میں تھا، استاد کلاس میں تھا۔ یہ بات میں آپ کو بورڈ پہ ذرا ایک جملہ سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اگلے جملے کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک جملہ اسمیہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے المدرس فی الفصل۔ اس کا انالیسس ذرا ساتھ کر لیں۔ المدرس آپ کا مبتدا اور فی الفصل جار اور مجرور، یہ آپ کا اصل میں متعلق ہے، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں یہ خبر کا کام دے رہا ہے، تو مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا آپ کا۔ المدرس فی الفصل، استاد کلاس میں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس جملہ اسمیہ پر انہوں نے کہا کہ کانا داخل کریں، تو ہم اس جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا رہے ہیں۔
کانا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کانا جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو کانا کی جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر چونکہ خبر خود جار مجرور کی صورت میں لہذا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تو جملہ ایسے ہی رہے گا کان المدرس فی الفصل. ترجمہ بن جائے گا کہ استاد کلاس میں تھا، یہ سب ترجمہ ہو گیا. اب اس جملے کا انالیسس جو آپ کریں گے وہ کیسے کریں گے، یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے. یعنی اب کانا آپ کا جو ہے یہ فعل ناقص ہوا، اور المدرس جو ہے یہ آپ کا اسم ہوگا، اسم کانا، اور فی الفصلی جار مجرور ہو کے یہ بن جائے گی خبر کانا. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو کانا لگ جائے گا تو وہ جملہ فعلیہ اینڈ ریزلٹ نکلے گا، اور کانا کے بغیر وہ سمپل جملہ اسمیہ ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں انا و اخواتھا، ان کا الٹ اثر، یعنی انا و اخواتھا کیا کرتے تھے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب میں لے کے جاتے تھے نا، یہ خبر کو نصب میں لے کے جاتا ہے، تو ان کا مطلب الٹا اثر ہے، ریورس ایکشن ہے. تو کانا اب یہ چونکہ فعل ہے اگرچہ ناقص ہے لیکن اس پہ وہ جملہ فعلیہ والے قواعد سارے اپلائی ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر کانت لگے گا اگر اس کا اسم مؤنث ہوگا، مؤنث ہوگا تو کانت لگ جائے گا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہاں پر چاہے مثنیٰ ہو یا جمع ہو تو شروع میں کانا ہی آئے گا، کانا کی گردان نہیں چلے گی. یعنی میں اسی جملے کو ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. المدرس فی الفصل کان المدرس فی الفصل، المدرسان فی الفصل، المدرسان فی الفصل، دو استاد کلاس میں ہیں تو کانا ہی شروع میں لگے گا، کان المدرسان فی الفصل. المدرسون فی الفصل، کانا ہی لگے گا، کان المدرسون فی الفصل. المدرسۃ فی الفصل، تو کانت المدرسۃ فی الفصل، یعنی کانت المدرسۃ فی الفصل. المدرستان فی الفصل، کانت المدرستان فی الفصل. المدرسات فی الفصل، کانت المدرسات فی الفصل. یعنی کانا کا اسم اور خبر، کانا کا اسم اگر ضمیر ہوگا، اگر ضمیر ہوگا تو پھر کانا کی گردان چلے گی. یعنی اگر میں کہوں جی ہوا فی الفصل، ہوا فی الفصل تو کہیں گے کانا فی الفصل. ہما فی الفصل، کانا فی الفصل. ہم فی الفصل، کانو فی الفصل. ہیا فی الفصل، کانت فی الفصل. ٹھیک ہو گیا. ہما فی الفصل، کانتا فی الفصل. ہننا فی الفصل، کننا فی الفصل. انتا فی الفصل، انتا فی الفصل تو کلاس میں ہے. کنتا فی الفصل تو کلاس میں تھا، ٹھیک ہو گیا نا. انتما فی الفصل، کنتا اور اس کے بعد کنتما، کنتما فی الفصل، تم دونوں کلاس میں تھے. انتم فی الفصل، کنتم فی الفصل. انتی فی الفصل، کنتی فی الفصل. انتما فی الفصل، کنتما فی الفصل. انتنا فی الفصل، کنتنا فی الفصل. انا فی الفصل، میں کلاس میں ہوں، اس وقت میں کلاس میں ہوں نا تو میں کہوں گا انا فی الفصل. اور اس کلاس کے ختم ہونے کے بعد میں بولوں گا کنتو فی الفصل، میں کلاس میں تھا. کلیئر ہو گیا. کنتو فی الفصل. ہم کلاس میں ہیں، نحنو فی الفصل، نحنو فی الفصل، ہم کلاس میں ہیں. اب یہ کلاس جب ختم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کننا فی الفصل، ہم کلاس میں تھے. کلیئر ہو گیا نا. یعنی ماضی میں جملے کو لے جانے کے لیے آپ کانا استعمال کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ. سمپل سی بات ہے. تو
مین پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے. ابھی چونکہ میں نے ذرا مزید آگے کے بارے میں بتا دیا, اس کا اسم ضمیر کی صورت میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ایکسرسائز میں وہ چیز نہ ہو, لیکن بہرحال کانا آپ نے جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل کرنا ہے. ریکوائرمنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ مختلف جملے دیے ہیں, ان کے شروع میں کانا لگانا ہے. تو اگر تو جملہ مذکر سے شروع ہو رہا ہے, چاہے وہ مذکر واحد ہے, مثنیٰ یا جمع, آپ نے کانا ہی لگانا ہے تمام مذکر کے ساتھ. فعل والا ٹریٹمنٹ اس لیے تو ہے نا, فعل ہے تو فعل والے رولز اپلائی ہوتے ہیں. اور اگر جملہ آپ کا مؤنث سے شروع ہو رہا ہے, چاہے وہ مؤنث واحد ہے, مثنیٰ یا جمع, تو آپ نے کانت ہی لگانا ہے, پہلا اور چوتھا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی باتیں ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں. ہمارا پہلا جملہ ہے المدرس فی الفصل. تو آپ دیکھیں جو انہوں نے سالو کیے ہوئے ہیں اس میں کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق, 5 دقائق 5 منٹ, 5 دقائق 5 منٹ, اور 5 منٹ پہلے قبل 5 دقائق. الطلاب فی الملعب, طلبہ کھیل کے میدان میں ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں طلبہ کھیل کے میدان میں تھے, تو کانا, اب دیکھیں حالانکہ اسم جو ہے وہ جمع ہے لیکن کانا ہی لگے گا. کانت طلاب فی المکتبتی, لائبریری میں تھے, یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ کھیل کے میدان میں ہیں لیکن وہ لائبریری میں تھے قبل نصف ساعت, آدھا گھنٹہ پہلے. کلیئر ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کی ایکسرسائز میں لکھی ہوئی ہیں, ہم نے صرف کانا لگا کر باقی جملے کو دیکھنا ہے. تیسری ایگزامپل جو ہے جس پہ ہم نے غور کرنا ہے وہ ہے امی فی المطبخ, میری امی, میری ماں کچن میں ہے. کانت امی فی المطبخ, میری ماں کچن میں تھی قبل قلیل, تھوڑی دیر پہلے. تو یعنی پریزنٹ سے پاس میں آپ چینج کر رہے ہیں جملے کو, تو طریقہ کار کیا ہے, یعنی پریزنٹ کے لیے آپ جملہ اسمیہ استعمال کر رہے ہیں اور پاسٹ کے لیے آپ اس جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا دیں گے. سمپل سی بات ہے. لیں جی اب شروع کریں. شاید صاحب پہلا جملہ آپ کے لیے المدیر فی غرفتہ, مدیر اپنے کمرے میں ہے. ماشاء اللہ جی. کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعت, پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر اپنے کمرے میں تھا قبل ساعت, 1 گھنٹہ پہلے. جی امیس. الوزیر فی لندن, وزیر لندن میں ہے. کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع, کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع, وزیر لندن میں تھا 1 ہفتہ پہلے. جی صحیح صاحب. آپ کے لیے جملہ ہے اختی فی مکہ, میری بہن مکہ میں ہے. کان اختی, اب اختی ہے نا تو کانت لگے گا, کانا نہیں لگے گا. جی فی مکہ قبل 4 ایام. جی کانت اختی فی مکہ قبل 4 ایام, میری بہن مکہ میں تھی 4 روز پہلے. جی شبیر صاحب آپ کے لیے جملہ ہے الاطباء, ٹھیک ہے, الاطباء فی المستشفى, ڈاکٹرز ہسپتال میں ہیں. اطباء جمع ہے نا لیکن عاقل کی جمع ہے, اس لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس پہ. کان الاطباء فی مستشفى, فی المستشفى قبل 3 ساعات. ہاں جی ثلث ہے نا, یہ گھنٹے کا 3, تیسرا حصہ یعنی 20 منٹ, 20 منٹ پہلے. گلزار صاحب آپ کے جملے الطالبات فی المکتبۃ, کانت طالبات فی المکتبۃ قبل قلیل, کانت الطالبات فی المکتبۃ قبل قلیل, طالبات کچھ دیر پہلے لائبریری میں تھیں. جب دو ایکسرسائز ہماری مکمل ہو گئی ہے. اگلی ایکسرسائز ہے تمرین 65. تأمل, تو غور کر, الامثلۃ, مثالوں پر. تأمل الامثلۃ ثم اقرأ, ثم اقرأ, ثم اقرأ, پھر تو پڑھ.
کیا پڑھ؟ الجمل الآتیتا، آنے والے جملوں کو، مع ضبط المیمی، میم کے ضبط کے ساتھ. ضبط کسے کہتے ہیں؟ ضبط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حرکات صحیح طریقے سے حرکات لگانا ہے، ایگزیکٹ حرکات، مناسب حرکات لگانا. مع ضبط المیمی والحروف الساکنۃ الاخری، میم اور دوسرے ساکن حروف کی صحیح اینڈنگ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ میم آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس کو آپ نے حرکت صحیح دینی ہے، اور جو دوسرے ساکن حروف ہیں ان کو آپ نے کیسے ملا کر پڑھنا ہے. یہ اصل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے ساکن کو کیا حرکت دے کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں جو مین قاعدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عام قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے کر آگے ملایا جاتا ہے. جیسے ابھی ہمارے سامنے پیچھے جملہ آیا تھا کہ الطالبات فی المکتبتی، الطالبات فی المکتبتی، تو اس سے پیچھے ہم نے کانت لگایا تو کانت میں تا ساکن آ گیا، اور الطالبات میں حمزۃ الوصل تو ویسے ختم آ جائے گا تو تا خالی آ گئی، تو کانت الطالبات ہم نے کہا نا، یعنی پہلے تا کو ہم نے زیر دے کے آگے ملایا. تو رول یہ ہوتا ہے کہ دو ساکن جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. پھر اس قاعدے کے کچھ ایکسیپشنز ہیں. ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو ہمیشہ زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. من المدینہ، تو من المدینہ نہیں کہا جائے گا بلکہ من المدینہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جو ہم ماضی کی گردان کرتے ہیں اس میں ہمارا سیغہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ آتا ہے، جیسے ذہب ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم. یہ ذہبتم، ذہبتم کے میم ساکن کو اگر ہم ملانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر پیش دے کے آگے ملایا جاتا ہے. یعنی یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اسی طرح ہم ہے ضمیر، اس کو اگر آپ آگے ملانا چاہتے ہیں، یعنی اولئک ہم المفلحون، تو اس ہم کے میم ساکن کو بھی آپ پیش دے کے آگے ملائیں گے، اولئک ہم المفلحون. ماقبل پیش ہو تو پھر پیش ٹھیک ہے؟ نہیں، ماقبل والا نہیں، مطلب قاعدہ وہی ہے لیکن اس کے ایکسیپشنز آپ بس اس طور پہ یہ جو ہیں گن سکتے ہیں. تو یہ چیز بس اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو طریقے سے پڑھنا ہے. پہلی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، بلکہ یہ تو غور ہی کرنا ہے ہم نے، نیچے شاید سولو کرنا ہوگا. تو پہلا جملہ ہمارے سامنے، اقرأتم حاذل کتابہ، اقرأتم حاذل کتابہ، کیا تم نے یہ کتاب پڑھی؟ اقرأتم القرآن، یہاں کوئی پہلے جملے میں کوئی پرابلم نہیں تھی، اس لیے کہ قرأتم کے بعد آپ حاذل کتاب کو ملا نہیں رہے تھے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر اقرأتم القرآن، القرآن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف میں لکھا رہ جائے گا، لام خالی آ گیا. تو میم خالی ہے اور لام خالی ہے، دو ساکن آ گئے، تو اب پہلے ساکن کو قاعدہ ہی ہے زیر دے کے ملاتے ہیں، لیکن یہ جو سیغہ ہے آپ کا، یہ تم، ہم وغیرہ والے جو ہیں الفاظ، ان کے میم ساکن کو آپ پیش دے کے آگے ملائیں گے، یعنی اقرأتم القرآن. کلیئر ہو گیا جی؟ اقرأتم القرآن. اسی طرح دیکھیں، ارأیتم حامدن، ارأیتم حامدن، کیا تم نے دیکھا حامد کو؟ کیا تم نے حامد کو دیکھا؟ یہاں کوئی ملانے والی بات نہیں تھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگلے جملے میں ارأیتم المدرسہ، اب یہاں پر ملانا تھا تو اس کو ملائیں گے ارأیتم المدرسہ. اسی طرح الکم حاذل بیت، الکم حاذل بیت ملانا نہیں تھا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر اگلے جملے میں ملایا جا رہا ہے الکم البیت، تو پھر کہیں گے الکم البیت، الکم البیت. خرجت آمنۃ ملانا نہیں تھا تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن خرجت البنت ملانا ہے تو خرجت البنت. یہ قاعدہ ہے زیر والا. ٹھیک ہے؟ من حاذل ولد، من الولد، من الولد، قاعدہ یہی ہے.
کہ دو ساکن آ جائیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، قاعدہ ہے. اس قاعدے کے ایکسیپشنز آپ کہہ لیں کہ من کے نون ساکن کو زبر دے کے ملایا جاتا ہے، اور یہ ہم، کم، تم، ان سب کے میم ساکن کو جو ہے وہ پیش دے کے آگے ملایا جاتا ہے. جی اب آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. جی پہلا جملہ شاہد صاحب شروع کریں. جی اب انہوں نے جو ہمیں اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے نا، وہ یہی کہا ہے کہ میم اور جو دوسرے ساکن حروف ہیں نا، ان کو صرف میم کو ہی نہیں، دوسرے ساکن حروف کو بھی صحیح حرکت دے کے ملانا ہے. یہ اب آپ کو اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آئی ہوگی. اب ذرا اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ دیکھیں. ثم اقرأ الجمل الآتیۃ مع ضبط المیم والحروف الساکنۃ الاخری. میم اور دوسرے ساکن حروف، ابھی دوسرے ساکن حروف، میم ایک ساکن حروف ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جو ساکن حروف ہیں ان کو بھی کیسے آپ نے حرکت دینی ہے. یعنی مراد یہ ہے سب کو آپ نے صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے. جی شاہ صاحب. اکلتم الموزہ، اکلتم تم نے کھایا، الموزہ، الموز کیلا، ٹھیک ہے، تم نے کیلا کھایا. اکلتم الموزہ. جی دوسرا جملہ امیس. جلستم فی الفصل. جلستم فی الفصل، یہاں پر ملانے کی کوئی ضرورت نہیں تو جلستم میم ساکن ہی پڑھا جائے گا. جی صحیح صاحب. تیسرا جملہ دخلتم المسجد. دخلتم المسجد، ماشاءاللہ. جی شبیر صاحب چوتھا جملہ. فہمتم الدرس، فہمتم الدرس. میں نے الدرس میں زبر کیوں پڑھی ہے؟ آپ زیر پڑھ رہے تھے نا، میں نے آپ سے اختلاف کیا، میں نے زبر پڑھی ہے. وجہ سر اس کے ساتھ جان جو تو ہے نہیں، مفعول مطلب نہیں اس پہ. ہاں جی اسے یعنی زبر پڑھی مراد میں نے اسے نصب میں پڑھا ہے. تو نصب میں نے کیوں پڑھا؟ آپ اسے جر میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ غلط تو پڑھا تھا لیکن مقصد ہے کہ کیوں پڑھا غلط آپ نے؟ ہاں جی یہ مفعول ہے، مفعول نصب میں ہوتا ہے. تو فہمتم الدرس. جی گلزار صاحب پانچواں جملہ. فہمتم درس الفقہ. ہاں جی اب دیکھیں حرکات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کی حرکات بھی اب نوٹ ہو رہی ہیں. جی فہمتم درس، سین پر کیا پڑھنا ہے؟ یہی تو انہوں نے کہا ہے، میم اور دوسرے جو ساکن حروف لگے ہوئے ہیں نا ان کو آپ نے صحیح حرکت دے کے پڑھنا ہے. فہمتم ٹھیک ہو گیا. فہمتم درس الفقہ. درس، سین پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر، زبر پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ بھی بتا دیں. مفعول ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. درس الفقہ. اب ہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ فقہ. کیوں؟ الفقہ مضاف مضاف الیہ ہے. درس الفقہ، درس الفقہ. فہمتم تم نے سمجھ لیا، درس الفقہ فقہ کا سبق، تم نے فقہ کا سبق سمجھ لیا. جی عبدالرزاق صاحب. سمعتم الاذان، ماشاءاللہ. سمعتم الاذان، سمعتم فعل اور فاعل اور الاذان مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو. سمعتم الاذان، آذان، اذان کیا؟ اذان، اذان، اذان الف پہ زبری ہے. اذان، اذان ہے نا، آذان نہیں ہے، اذان، اذان. جی جی شاہ صاحب. ماذا اکلتم، تم نے کیا کھایا؟ جی امیس. الکم ہذہ السیارۃ. الکم ہذہ السیارۃ، کیا یہ گاڑی تمہاری ہے؟ جی صحیح صاحب. اگلا جملہ. الکم کتب. الکم الکتب، کیا کتابیں تمہاری ہیں؟ الکم الکتب. ٹھیک ہے. اور اگر تا پہ کھڑی زبر پڑھ دیں تو کتاب پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے اس رسم الخط میں تو پاسبلٹیز ہیں نا دونوں ہی، کیونکہ کچھ نہیں ڈالا ہوا تو آپ کھڑی زبر ڈال کے کتاب پڑھ دیں اس کو. اسپیلنگ تو وہی ہے نا. جی شبیر صاحب. من حاضر رجل. من حاضر رجل، من حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے؟ جی گلزار صاحب.
من جی من ہے اور الفتح ہے, کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ منل من الفتح. ماشاءاللہ قاعدہ اپلائی ہوگا, دو ساکن آگے تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا. من الفتح نوجوان کون ہے؟ كتبت الطالبات الدرس. کتبت الطالبات الدرس. الطالبہ فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں پڑھا, الدرس مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں پڑھا, اور کتبت تا ساکن تھی اس کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جو کہ قاعدہ ہے. کتبت الطالبات الدرس, طالبہ نے سبق لکھا. جی شاید صاحب آخری جملہ اس ایکسرسائز کا. این المدیرہ پورا بولے نا, ضبط والا چھوڑ رہے ہیں. این المدیرہ تو, جی مدیرہ کہاں ہے؟ خرجت الانا. ماشاءاللہ جی. جی تمرین 66, تمرین 66, تعمل ما یلی, ضربہ پلس ہو اٹیچڈ ہو. ضمائر کے ہم نے چارٹس پڑھے ہیں نا, 2 چارٹس پڑھے ہیں ہم نے اپنی بیسک کلاس میں. ضمائر حالت رفع والی, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, ٹھیک ہے. انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو, یہ رفع والا چارٹ تھا. نصب اور جر والا ایک چارٹ ہم نے پڑھا. اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا اور نا. تو یہ ضربہ کے ساتھ اٹیچڈ ہو کی ضمیر لگ رہی ہے, تو اس کو کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ ضربہ ہو الٹے پیش کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے کہ اٹیچڈ ہو ضمیر سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اٹیچڈ ہو کو الٹے پیش کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے ہیں. تو ضربہ ہو. ضربت اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ضربت ہو, ساکن آ جائے تو سیدھی پیش آتی ہے اس پہ ضربت ہو. ضربتا اس کے ساتھ اٹیچ کریں ہو تو ضربتا ہو الٹی پیشی آئے گی, اور ضربتی اس کے ساتھ اٹیچ کریں تو کھڑی زیر آ جائے گی, ضربتی ہی. ضربتم تم نے مارا, زیدن, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی طرح پڑھیں گے آپ اس کو ضربتم زیدن, ٹھیک ہے. میم ساکن ہی پڑھا جائے گا, لیکن ضربتم کے بعد الف لام والا اسم آ جائے, الولدہ. اب میم بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے, تو اصل قاعدہ وہی ہے کہ 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں, لیکن ضربتم کے میم ساکن کو آپ پیش دے کے آگے ملائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ضربتم الولدہ, ضربتم الولدہ. ٹھیک ہو گیا. اب تیسری ایگزامپل میں ضربتم اور الولد کی جگہ پر اٹیچڈ ہو کی ضمیر آ جائے, اٹیچڈ ہو کی ضمیر آ جائے, یا کوئی بھی ضمیر آ جائے, اٹیچ ضمیر آئے, اٹیچڈ ہو آ جائے, ہما آ جائے, ہم آ جائے, ہا آ جائے, ہما آ جائے, ہننا آ جائے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس میم کے بعد ایک واو ایڈ کرنا ہے, ایک واو ایڈ کرنا ہے اور اس میم کو پیش ہی دینا ہے, ضربتمو ہو, اور اس ہو سے پہلے چونکہ ساکن ہے تو اس پہ نارمل حرکت پیش ہی آئے گی, ٹھیک ہے, اس میں نارمل حرکت پیش ہی آ رہی ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ ضربتو اس کے ساتھ جب اٹیچڈ ہو کی ضمیر لگے گی, ضربتا اس کے ساتھ جب اٹیچڈ ہو ضمیر لگے گی, اور ضربتی اس کے ساتھ جب اٹیچڈ ضمیر لگے گی, اور ضربت اس کے ساتھ جب اٹیچڈ ہو کی ضمیر لگے گی. تو اب اس
ہو کو پڑھنا کیسے ہے, لکھنا کیسے ہے, یہ بس ایک نوٹ کر لیں. پیچھے پیش ہے یا زبر ہے تو اس پہ الٹا پیش آئے گا, ضربتہ, ضربتہ. پیچھے زیر ہے تو کھڑی زیر آ جائے گی, ضربتی ہی, اور پیچھے ساکن ہے تو سیدھی پیش آئے گی, ضربت ہو. اور جو دوسری بات ہے کہ اس پہ جو نارمل زیر آتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اس پہ یا ساکن اگر آ جائے, سمپل صرف یا ساکن آ جائے ہو سے پہلے, اٹیچڈ ہو یا کسی زمین سے پہلے, تو اس پہ سیدھی زیر آئے گی. یا کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف آ جائے تو سیدھی پیشی آتی ہے. بیسک میں ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن ایک مطلب پھر یہ پوائنٹ بہت اہم ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اب ایکسرسائز کی طرف آئیں. جی شاہ صاحب پہلا جملہ پڑھیں, رأیتم پلس ہم از اکول ٹو رأیتموہم. جی دوسرا جملہ امیس, فہمتم پلس ہا از اکول ٹو فہمتموہا. جی صحیح صاحب تیسرا, غسلتی پلس اٹیچڈ ہو از اکول ٹو غسلتی ہی, ماشاءاللہ. چوتھا وجدتو پلس ہو, شبیر صاحب وجدتو ہو, الٹا پیش, ماشاءاللہ. جی گلزار صاحب پانچواں جملہ قتلتم پلس ہا, قتلتموہا. جی چھٹا جملہ عبدالرزاق صاحب سمیتم پلس اٹیچڈ ہو, سمیتموہو. لے جی مشق نمبر 66 تک ہم نے حل کر لیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقی جو مشقیں رہ گئی ہیں وہ بھی کریں گے صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے. یا علی یا